خدائے رب کی نبی کی رحمت، خدائے رب کی نبی کی رحمت، کہاں نہیں تھے کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں تھے کہاں نہیں ہے، خدائے رب کی نبی کی رحمت، خدائے رب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم اور معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، مکرم شرکائے کیمپ، رفقاء و اراکین، غلامان مصطفیٰ، فرزندان اسلام اور اٹلی کی سرزمین پر بسنے والے جملہ پاکستانی بھائیوں اور بیٹوں اور عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے اور بریشیا کے اس 3 روزہ 6 روزہ روحانی تربیتی کیمپ کی آخری نشست میں، جو ایک کانفرنس کی شکل میں، جلسہ عام کی شکل میں منعقد ہو رہی ہے، اس میں شریک ہوئے۔ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء کا درس دیتے ہوئے، جو آج کے خطاب کا موضوع ہے، اور اس کی پہلے باب کی فصل خامس 5ویں فصل سے میں نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی صورت ہے، اور اس سورہ والضحیٰ کی روشنی میں چند ضروری باتیں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمارے لیے تعلیم اور اسوہ کا اور اتباع کے لیے جو گوشے نصیب ہوتے ہیں ان کی کر لوں گا۔ یہ صورت جسے سورہ الضحیٰ کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی یہ صورت، اس کے شان نزول میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا نزول نہ ہوا، یعنی جبرائیل امین وحی لے کر آنے میں چند دن گزر گئے۔ مشرکین نے، کفار نے اور مخالفوں نے طعنہ زنی کی اور یہ کہا کہ محمد کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
ناراض ہو گیا ہے، یہ تانا دیا، تو ان کے تانے کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تانا مشرکوں نے دیا، دین کے دشمنوں نے دیا تانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور جواب ان کا حضور نے نہیں دیا، حضور کے رب نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری شان نزول میں روایت یہ آئی ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، جسمانی عذر اور تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے چند راتیں آپ نے قیام اللیل تہجد کے وقت اٹھنے میں چند راتوں کی رخصت کی۔ جب رخصت کی تو ابو جہل کی بیوی نے، چونکہ اس کا گھر میں آنا جانا تھا، اس نے تانا دیا اور قریش میں اور مخالفین میں یہ بات پھیلائی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند راتوں سے رات کو نہیں اٹھے، قیام اللیل تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، علالت تھی، تکلیف لاحق تھی جسم اقدس کو، تو اس لیے نہیں اٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اور معاذ اللہ اس نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں وجہ جو بھی ہو، اب بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے دشمنوں نے تانا دیا، اور تانا اللہ کا دیا کہ رب نے چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا۔ اب پہلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے، 6 نقطے اس صورت کے تحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے؟ 6 نکات۔ پہلا تو یہ ہے کہ تانے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی کفار، مشرکین اور مخالفین دیتے تھے۔ تانا زنی کوئی نئی بات نہ تھی، تانے پہلے بھی مشرکین مکہ دیتے تھے، کفار دیتے تھے انبیاء کو۔ نوح علیہ السلام کو تانے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، شعیب علیہ السلام کو دیے، ہود علیہ السلام کو دیے، صالح علیہ السلام کو دیے۔ تانے پہلے بھی انبیاء کو ملتے تھے، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تہمتیں بھی لگاتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، پروپیگنڈا بھی کرتے تھے۔ مخالفت کے سارے حربے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے عظیم مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر کبھی کسی پیغمبر پر اگر اس کے دشمن نے تانا زنی کی تو اس کا جواب اللہ نے اپنی طرف سے کبھی نہیں دیا، اپنی طرف سے کبھی نہیں دیا۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ جواب نازل ہوتا تھا وحی کی صورت میں، مگر وہ یوں کہ وحی میں اللہ تعالیٰ جواب اتارتا، ایک وحی آتی اور اس وحی میں کہا جاتا کہ اے پیغمبر انہیں اس تانے کے جواب میں یہ کہہ دے، ان تانا دینے والوں کو، تہمت لگانے والوں کو یہ جواب دے دے، ان کی بات کے جواب میں یہ فرما دے۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، جواب آیا کہ یہ بتا دے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ کسی نے کچھ تانا دیا تو جواب آیا کہ اے میرے پیغمبر، میرے نبی، ان کو یہ فرما دے۔ تو وہی آتی تھی اس تانے کے رد میں، مگر جواب پیغمبر کو بتایا جاتا تھا، اور پیغمبر اپنی زبان میں اللہ کی عطا کردہ وحی اور عطا کردہ جواب کی روشنی میں اپنی زبان میں پیغمبر ان کو جواب دیتا، اور اس کا قرآن مجید میں ذکر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو پوری انبیاء کی پوری تاریخ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تانے تو دشمنوں نے اور مخالفوں نے اسی طرح دیے جس طرح پہلے نبیوں کو دیتے تھے، مگر
اللہ پاک نے اپنی روش بدل دی. پہلے اللہ نبی کو جواب بتاتا تھا اور نبی اپنے دفاع میں جواب خود دیتا تھا. اب پورا قرآن گواہ ہے، جہاں دشمن نے تانا دیا اللہ نے حضور کو نہیں بتایا کہ حبیب تو جواب دے، فرمایا حبیب تو خاموش رہ، ہر دشمن کے تانے کا جواب میں دوں گا. تو دفاع اللہ تعالیٰ نے کیا. کسی نے کہا معاذ اللہ حضور لا ولد ہیں، ان کی نسل کٹ گئی، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ کہا، تانا دیا. اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جواب دینے کے لیے نہیں فرمایا، خود ایک پوری سورت اتار دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. حضور نہیں فرما رہے کہ تمہارے اعتراض کا یہ جواب ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب وہ دشمن خود سن لیں، دشمن سن لیں کہ محبوب تیرے دشمن کی نسل کٹ گئی، تیرا دشمن مقطوع النسل ہو گیا، تیری نسل پھلے گی پھولے گی اور قیامت تک تیرا فیض چلے گا، اور تیرے نسب کا تیری آل کا بھی فیض چلے گا، اور تیرے دشمن کی نسل کٹ گئی. ایک بات یہاں ایک نقطہ اور سمجھا دوں ضمناً. ایک تو یہ کہ جواب حضور کو نہیں دینے دیا، جواب اللہ پاک نے خود دیا، اللہ پاک نے خود دیا. دوسری بات یہ ہے کہ تانا دیا مثلا زید نے، تانا دیا ابو لہب نے، اس کی بیوی نے، تانا دیا کسی کافر نے، مشرک نے، کسی شخص نے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب نہیں کیا، جواب میں اللہ نے اس شخص کو خطاب نہیں کیا. جس نے نبی کو تانا دیا اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے رد کرنے کے لیے بھی اسے مخاطب بنا لیا جائے، اپنے کلام اور خطاب کا رخ اس کی طرف کر دیا جائے. اللہ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا. اس نے تانا دیا، اس کے تانے کا رد اللہ نے کیا، دفاع اللہ نے کیا. اور دفاع کیسے کیا کہ خطاب حضور سے کیا، خطاب حضور سے کیا، اس کا رد کیا اور حضور سے خطاب کیا، اس کا رد بھی آ گیا اور حضور سے محبت اور پیار کا کلام بھی آ گیا، تاکہ اگر تانے سے حضور علیہ السلام کے دل پر کوئی بوجھ آیا ہو تو اللہ پاک حضور سے اتنا محبت بھرا کلام کرے، اتنا ملاطفت بھرا کلام کرے، اتنا شفقت بھرا کلام کرے کہ اللہ کی محبت اور شفقت کی مٹھاس حضور کے سارے غم بھی بھلا دے اور دشمن کے تانے کا بھی رد ہو جائے. تو دشمن نے کہا حضور کی نسل کٹ گئی، حضور نے اسے نہیں کہا کہ تمہاری نسل کٹ گئی، اسے نہیں کہا، بلکہ حضور سے کہا ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تمہارے دشمن کی نسل کٹ گئی. اب میری بات سمجھے. ابو جہل نے کہا ہاتھ حضور علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہ اے نبی کیا اس مقصد کے لیے دعوت توحید دینے کے لیے ہمیں تم نے کوئی صفا پر جمع کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام نے بلایا اور اسلام کی دعوت دی، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف کہا اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ ابو جہل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کلام کرنا گوارا نہ ہوا، فوری صورت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کا شیوا نہیں ہے کہ لوگوں کے ہاتھ توڑتا پھرے، ایسے اللہ کی شان نہیں ہے. کوئی کسی کو اس طرح کر دے تو آپ اور میں، ہم بھی نہیں کہتے کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہتے ہیں بولیے، آپ بولیے. اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے ایسی بات کرے یا ہاتھ سے ضرب بھی دے، مارے بھی، یا کوئی گستاخی بھی کرے، تو ہم بھی عام طور پہ نہیں کہتے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور طریقے سے جواب دیتے ہیں. لیکن اس کی محبت اور اس محبت کی غیرت کا عالم یہ ہے، اور حضور کے ساتھ اس کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا ہے، رب کائنات نے اس کا اتنا ادنا حیا نہیں کیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، بدبخت ابو لہب، جن ہاتھوں کو اٹھا کر تم نے میرے حبیب کی طرف اشارہ کر کے گستاخی کی ہے، تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں.
اور تو برباد ہو جائے۔ پھر اس کی بیوی نے، ابو لہب کی بیوی نے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی، آقا علیہ السلام کو تکلیف دی۔ آپ سجدے میں گئے تو اوجری اٹھا کے آپ کے سجدے پہ کندھوں پہ رکھ دی، آپ کے لیے برے بھلے کلمات کہے، گستاخی بے ادبی کی اس کی بیوی نے۔ تو اللہ پاک نے پوری صورت اتاری اور کہا ابو لہب تو نے ہاتھ اٹھائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور تیری وہ بیوی، اس کی بیوی، اس کو تو خطاب نہیں کیا نا، اس کی بیوی وہ لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے اٹھا کے گانٹھ لاتی تھی، لکڑیوں کی گانٹھ سر پہ رکھ کے لاتی تھی۔ اتنی حقارت سے بیان کیا، فرمایا اس ابو لہب کی بیوی جو لکڑیوں کا گانٹھ کٹھا اٹھا کے لاتی ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ انداز دیکھیں نا، انداز کلام اللہ پاک نے کتنی غیر معمولی محبت کا اور غیرت کا، اس کی محبت کی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ پھر یہ ماجرا آ گیا، اس نے کہا صرف کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اتنی بات کی، حضور سے ناراض ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو نہیں بتانے دیا کہ آپ لوگوں کو صفائی دیں کہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کو اس امتحان میں نہیں ڈالا، تانا دشمنوں نے دیا کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے، فوری وہی بھیجی جبرائیل جا اور جا کے جواب دے، ان کے تانے پر میرے حبیب کے دل پر ملال آیا ہوگا، میرے حبیب کے دل پر بوجھ آیا ہوگا، میرے حبیب رنجیدہ خاطر ہوئے ہوں گے تانے سن کر کہ میں ناراض ہو گیا ہوں حبیب سے، دشمنوں کی زبان پر تانا آیا ہے، جا وہی بھیج۔ اور وہی کیسے بھیجی؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی، یا قسم ہے چاشت کے رب کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یا قسم ہے اندھیری رات کے رب کی۔ اشارہ یہ تھا، چاشت اور رات کی بات کر کے اشارہ تھا کہ میرے حبیب مجھے اپنی قسم جو چاشت کا بنانے والا اور اندھیری رات کا بنانے والا ہے۔ یہ تو ایک معنی ہے، کیا ہے جو عام معروف ہے۔ ایک اور اس کا معنی جسے امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا، اور وہ یہ کہ والضحیٰ میں استعارہ کیا، استعارہ، اور کہا چاشت کی قسم، اور فرمایا کہ چاشت کی قسم کھانے کی بجائے استعارتاً لفظ چاشت استعمال کیا کہ چاشت روشن ترین وقت ہوتا ہے دن کا اور اس میں تپش بھی نہیں ہوتی، تو فرمایا محبوب قسم ہے تیرے چہرے کی جو چاشت کے وقت کی طرح روشن ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری زلفوں کی جو اندھیری رات کی طرح چھا جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ تانا دشمنوں نے دیا تھا اور اللہ نے جواب دیتے ہوئے پہلے قسم کھائی، حالانکہ وہ قسم کے بغیر بھی بات کرتا تو قبول تھی۔ اللہ کی بات قسم کی محتاج نہیں ہے، مگر اس نے دشمنوں کی تانا زنی کی جڑ کاٹنے کے لیے اور اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کے دل کے بوجھ کو اتارنے کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اپنی بات کی کہ میں نہ ناراض ہوا ہوں اور حبیب نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے ناراض ہو جاؤں؟ میں تو سارے جہان سے راضی تب ہوتا ہوں اگر آپ راضی ہوں۔ جو تجھے چھوڑ دے میں تو اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور جو تجھے اپنا لے اسے میں اپنا لیتا ہوں، اور اس سے خوش ہوتا ہوں محبوب جس سے آپ خوش ہوں۔ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کہ محبوب آپ کے رخ روشن کی قسم، چہرہ انور کی قسم جو وقت چاش کی طرح روشن ہے، اور آپ کی زلفوں کی قسم جو سیاہ رات کی طرح چھا جاتی ہے۔ یہ استعارے کی قسم ہے۔ اس کو میں نے بتایا کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اور کئی اور مفسرین نے بھی اس تفسیر کو لیا ہے۔ تو قسم کھائی اور پھر کہا کہ حبیب
میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے. رد کر دیا اس الزام کو. اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر صفائی دے رہا ہے اور دشمن کی تانا زنی کو رد فرما رہا ہے. محبوب میں نے تو آپ کو اپنا مصطفیٰ بنا لیا ہے, اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے. تو جسے محبت کے لیے چن لیا جائے اور جسے حبیب بنا لیا جائے, بھلا اس سے کوئی ناراض ہوا کرتا ہے؟ اس کو کوئی چھوڑا کرتا ہے؟ اور قسم کھائی حبیب, تیرے چہرے کی قسم, ان بختوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں تو ناراض ہونے اور چھوڑنے کے تانے کو رد کرنے کے لیے بھی تیرے مکھڑے کی قسم کھا رہا ہوں اور تیری زلفوں کی قسم کھا رہا ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لطف و محبت اور عظیم شفقت و ملاطفت کا تعلق ثابت ہوا. ما ودعک ربک وما قلی. اور پھر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس دنیا میں نے تو آپ پر اپنی شفقتیں کی ہیں, آپ پر اپنی عنایتیں کی ہیں, اپنے کرم کیے ہیں, آپ کو عزت دی ہے, تکریم دی ہے, بڑی عظمت دی ہے, بڑی رفعت دی ہے, آپ کی قدر و منزلت کو بڑا بلند کیا ہے. اتنا بلند کیا ہے کہ جس شہر مکہ کے گلی کوچوں میں آپ چلتے ہیں, میں اس مکہ شہر کی زمین کی قسم کھاتا ہوں. اتنا بلند کیا ہے حبیب کے لعمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون, کہ میں نے تو آپ کی 63 برس کی پوری عمر کی قسم کھائی ہے. اور حبیب میں اپنی قسم کھانا چاہوں تو یوں کر کے کھاتا ہوں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب تیرے رب کی قسم کہ جب تک تجھے حاکم نہ سمجھ لیں یہ مومن نہیں ہو سکتے. میں تو اپنی قسم بھی تیرا رب بن کے کھاتا ہوں. اور محبوب جن گھوڑوں پر تیرے غلام صحابہ سوار ہو جائیں, میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھاتا ہوں. جن پر تیرے سپاہی سوار ہو جائیں, ان گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہوں. محبوب جن جگہوں پر تیرے صحابی شہید ہو کے گریں, ان کے مقامات قبر کی قسم کھاتا ہوں. جہاں گلی کوچوں میں تو پھرے اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں. محبوب تیرے ماں باپ کے, تیرے والدین کی قسم کھاتا ہوں, تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں. محبوب تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہوں, تیرے سینے کی قسم کھاتا ہوں, تیرے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہوں, تیری بیعت کو اپنی بیعت کہتا ہوں, تیرے قرب کو اپنا قرب کہتا ہوں, تیری اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہوں, تیری محبت کو اپنی محبت کہتا ہوں, اور تیری غلامی کو اپنی بندگی کہتا ہوں. اور لوگوں کو کہتا ہوں جو میرے محمد کا ادب کرے گا وہ میرا ادب کرے گا. اس دنیا میں محبوب میں نے آپ کو بڑی عزت اور بڑی تکریم دی ہے, بڑی عزت و تکریم دی ہے, مگر یہ عزت وہ عزت ہے کہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کی فضیلتوں کا. مگر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب جو عزت مزید آخرت میں قیامت کے دن میں دینے والا ہوں وہ کائنات کی ساری زندگی کی عزتوں سے پھر بڑھ کر ہوگی. آگے جو عزت میں آپ کو دینے والا ہوں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وللآخر, محبوب اس دنیا میں جو عزت دی وہ اپنی جگہ, مگر میں نے تو آپ کی بڑی عزت بڑی تکریم محفوظ کر کے رکھی ہے یوم آخرت کے لیے. آپ کی عزت, آپ کی شان اور قدر و منزلت کا اصل نظارہ تو قیامت کے دن ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے اس وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہ آخرت کی عزت اس سے بھی زیادہ ہوگی, آخرت میں درجہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو قاضی یاز نے اگلے باب میں وہ احادیث لائی ہیں کہ آخرت کی عزت جو دنیا سے بڑھ کر ہوگی کیا ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وفد بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو
تو فرمایا روئے زمین پر سب سے پہلی قبر میری کھلے گی اور باہر میں آؤں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب وفد بن کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائیں گے میں پوری انسانیت کے وفود کا قائد ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب تمام انسانیت خاموش ہوگی اور کسی کو اللہ کی بارگاہ میں بولنے کا یارہ نہ ہوگا، اللہ کی عدالت میں کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر رہا ہوگا، ہر ایک کے ہونٹوں پر مور سکوت ہوگی، ساری انسانیت خاموش ہوگی، اس وقت روز قیامت کا خطیب صرف میں ہوں گا. خطیب محشر مصطفیٰ ہوں گے. اور فرمایا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب وہ محبوس کر دیے جائیں گے اور ہر کوئی نفسا نفسی کی کیفیت میں گر جائے گا، اس کیفیت میں ہر دروازہ بند ہو جائے گا. لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک شفاعت عظمیٰ کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور در پہ جاؤ. تو قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے لیے دروازہ صرف میرا کھلا ہوگا، میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرٌ إِذَا أُبْلِسُوا، جب ہر کوئی مایوس ہو چکا ہوگا ان کو خوشخبری دینے والا میں ہوں گا. لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لِوَاءُ الْكَرَمِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، بزرگی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. مفاتیح الکرامت یومئذ بیدی، اور کل بزرگی اور جنت کی چابیاں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوں گی. انا اکرم ولد آدم علی ربی، اور کل بنی آدم کا بزرگ ترین میں ہوں گا. یطوف علی الف خادم، جب میں قیامت کے دن چلوں گا ہزار ہاں فرشتوں کے جرمٹ میرے خادم اور غلام بن کر حلقہ بنا کر مجھے ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے، اور بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح میرے ارد گرد چلیں گے. یہ میرا منظر ہوگا قیامت کے دن چلنے کا. فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب یہاں تو لوگ تیرے اوپر تیر بھی مار دیتے ہیں، یا تو پتھر بھی مار دیتے ہیں دشمن غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، یا تو زخمی بھی کر دیتے ہیں، مگر ان نادانوں کو ابھی تیرے اصل مقام اور قدر و منزلت اور شان و عظمت کا اندازہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسا نفسی میں ہوگا اور پسینے سے شرابور ہوگا اور تھر تھر جلالت الہیہ کے سامنے ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، اس وقت شان مصطفیٰ کے نظارے کیا ہوں گے. اور فرمایا وہ اکسا، حدیث پاک عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ اکسا حلتم من حلل الجنہ، جب قیامت بپا ہوگی تو جنت کی پوشاکوں میں سے سب سے اعلیٰ پوشاک لا کر مجھے پہنا دی جائے گی. اقوم عن یمین العرش، اور اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی کے دائیں جانب میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ کے عرش پر مجھے جگہ دی جائے گی. لیس احد من الخلائق یقوم ذلک، اور ساری مخلوقات میں سے کوئی شخص اس مقام پر جگہ نہیں پائی ہوگی. ذالک المقام غیری، میرے سوا اللہ کی دائیں جانب عرش پر کسی کو جگہ دینا کسی اور کو نصیب نہ ہوگا. ساری دنیا فرش محشر پر ہوگی، ساری دنیا فرش محشر پر ہوگی، عرش پر صرف دو کرسیاں ہوں گی. عرش پر ایک صدر محشر کی کرسی، ایک مہمان خصوصی کی کرسی. صدر محشر کی کرسی پر اللہ ہوگا اور چیف گیسٹ کی کرسی پر محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور آپ کھڑے ہوں گے حضور الہ میں. اور فرمایا بیدی لواء الحمد ولا فخر، فرمایا فخر نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے لوگوں عقیدہ رکھ لو کہ اس دن خدا کی حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. وما نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے جا رہا ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، ابو ہریرہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی
وہ میں ہوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح لی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، جنت کا تالا میں کھولوں گا۔ اندر سے آواز آئے گی من انت، دروازہ کھٹکھٹانے والے جنت کے دروازے بند ہوں گے، آواز آئے گی آپ کون ہیں؟ میں بتاؤں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بواب جنت، جنت کے فرشتے دروازہ کھول دیں گے، سلامی دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں حکم تھا جب تک میرا حبیب مصطفیٰ نہ آئے جنت کا دروازہ کسی پر کھولا نہ جائے۔ تو جنت کا افتتاح مصطفیٰ کریں گے، اور فیدخلھا معی فقراء المؤمنین، اور مومنوں کے فقیر لوگ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الناس تبعا، حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، فرمایا کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر امت کی تعداد میری ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی کل امتیں ایک طرف ہوں گی، اور حضور کی امت تعداد میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کل 120 صفیں بنائی جائیں گی، اور ایک حدیث میں ہے 140 صفیں بنائی جائیں گی۔ 120 صفوں میں یا 140 صفوں میں فرمایا 80 صفیں صرف میری امت محمدی کی ہوں گی۔ ابھی آپ 1.25 ارب ہیں کیا، اور دوسری پوری انسانیت زمین پر 5 ارب ہے، 4.25 ارب دوسرے لوگ ہیں، آپ ابھی 5واں حصہ ہیں۔ تو بعض لوگ ایسا چلاتے ہیں نا فتنہ، مہدی علیہ السلام آ گئے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ایک بزرگ محدث ہیں مکہ معظمہ میں، ان کے ہاں مجلس تھی، میں وہاں موجود تھا، کھانا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا فتنہ چلتا رہتا ہے کہ حضرت امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، بس ابھی اگلی صدی میں قیامت آ رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ہمیں بتائیں۔ علماء مشائخ محدثین عرب ملکوں کے جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ آپ کا رائے کیا ہے۔ میں نے بہت سے دلائل دیے، سمجھایا یہ لغو خیال ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ اس میں سے ایک دلیل بتا رہا ہوں آپ کو جو ابھی میں نے دی۔ میں نے کہا ایک دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی، اور 120 یا 140 صفوں میں 80 صفیں میری ہوں گی۔ میں نے کہا ابھی تو 5 ارب میں ہم 1.25 ارب ہیں، اور 3.25 ارب دوسرے ہیں، تو حضور نے فرمایا 120 میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ ابھی امت نے اتنی تعداد میں بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، اتنا بڑھے گی کہ 140 صفوں میں امت مصطفیٰ 80 صفوں تک جائے گی، تو پھر آثار قیامت۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلی بات کی کہ آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، اور اس بہتر کو آپ نے دیکھ لیا کہ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ حمد بھی حضور کی ذات کا، محمد بھی حضور، حامد بھی حضور، احمد بھی حضور، اور قیامت کے دن آپ کا مقام بھی محمود ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، اور آخرت کی عزت دنیا کی عزت و منزلت سے بھی کہیں بلند ہوگی، اس کی شکل بیان کی کہ کیا ہوگا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے دن ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی گھبرایا ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی اللہ کے جلال کے سامنے کانپتا ہوگا، اور ایک طرف میرے حبیب آپ کا عالم یہ ہوگا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا، اتنا عطا کروں گا، میری عطاؤں، میری رحمتوں، میری محبتوں، میری شفقتوں اور میری نعمتوں کا سارا رخ میرے مصطفیٰ آپ کی طرف ہو جائے گا، اور اتنا عطا کروں گا کہ میرے حبیب آپ خود کہیں گے کہ مولا اب میں راضی ہو گیا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا آپ قیامت کے دن
حضور کی قدر و منزلت کو متعلق کر دیا، ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھیں، متعلق کر دیا کہ اللہ نے فرمایا اتنا عطا کروں گا۔ اب فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اپنی عطا کب تک کروں، نہیں، یہ فیصلہ محبوب تیرا ہوگا۔ جب تک تو نہیں کہے گا کہ مولا اب میں راضی ہو گیا، تب تک عطاؤں اور نوازشوں کی بارش جاری رہے گی۔ تو حضور کو اللہ پاک عرش کی اپنی داہنی جانب ٹھہرا کر اپنی عطاؤں اور نوازشوں کی بارش فرمائیں گے، اور حضور سے پوچھیں گے حبیب بتائیے آپ کی امت کے ساتھ کیا حصہ معاملہ کیا جائے، اور آقا کی شفاعت عظمیٰ کا آغاز ہوگا۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اب تین شانیں اور بیان کی، تین شانیں، اس کے تین معنی بیان کروں گا، تین معنی۔ کتنے؟ پہلے فرمایا محبوب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ظاہری معنی، پھر خاص معنی، پھر خاص الخاص معنی۔ پہلا عام معنی جو ترجموں میں آپ پڑھتے ہیں، دوسرا خاص معنی، اور تیسرا خاص الخاص معنی۔ تو پہلا معنی یہ ہے وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے میرے حبیب یہ جو طعنہ دیتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، رب ناراض ہو گیا، ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ محبوب اب تو میں نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کروا کے مصطفیٰ کر دیا ہے۔ کیا ایسا وقت نہیں تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا اور والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا؟ آپ یتیم تھے، فآوا، تو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، پہلے آپ کے دادا ابو عبد المطلب، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے اور حضرت عبد المطلب کے ذریعے محبوب آپ کے سر پہ سایہ کر دیا کفالت کا۔ پہلا معنی، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے مگر حبیب آپ کو سایہ کفالت دیا، ایک معنی ہو گیا۔ یہ معنی عام تھا۔ تو حبیب جب بچپن میں تجھے نہیں چھوڑا اور یتیم پیدا ہو کر بھی تجھے یتیم رہنے نہیں دیا، دادا اور چچا کا سایہ کفالت باپ کی طرح رکھ دیا، تو محبوب اب کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں؟ اب اس کا معنی خاص، معنی خاص، معنی خاص یہ ہے الم یجدک یتیمن فآوا۔ یتیمن، یہ جو آیت آئی ہے اس میں مفعول مقدم ہوا ہے، قاضی ایاز نے الشفا میں بیان کیا، اس کو بیان کیا اور فرمایا الم یجد یتیمن فآوا بک۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب کیا ہم نے یتیموں کو آپ کے ذریعے سہارا نہیں دیا؟ کیا آپ کو یتیموں کے سر پہ سایہ نہیں بنایا؟ جتنے یتیم تھے اس دنیا میں مصطفیٰ تو ان کے سر پہ سہارا بن گیا، اور تیری ذات یتیموں کے سر پہ سایہ عاطفت بن گئی اور سایہ کفالت بن گئی، اور یتیموں کو اس دھرتی پہ پوچھتا کوئی نہیں تھا، اور یتیم مارے مارے پھرتے تھے، اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مصطفیٰ تو آیا تو یتیم سر اٹھا کے چلنے لگے، اور تیری وجہ سے یتیموں کو کفالت مل گئی، تیری وجہ سے یتیموں کے سر بلند ہو گئے، اور تیری وجہ سے یتیموں کے سروں پر چھت آ گئی۔ الم یجد کا فآوا بک یتیما، یہ تفسیر ہے اس کی جو قاضی ایاز نے بیان کی کہ حبیب آپ کو پایا سو آپ کی ذات کو ہم نے یتیموں کا سایہ بنا دیا۔ سمجھ گیا نا دوسرا معنی؟ اب معنی خاص الخاص، اس سے بلند تیسرا معنی، تیسرے معنی میں فرمایا الم یجد کا یتیمن۔ یتیم کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو بچپن میں تو وہ نوعمر یتیم ہوتا ہے۔ اب یتیم کا لفظ جو ہے یاد رکھ لیں، یہ یتم میں سے ہے، یہ تے میم، کیا یتم عربی زبان میں
اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو. عدم مثلیت کو یتم کہتے ہیں. اور یتیم کہتے ہیں بے مثال و لا جواب، جس کی نظیر، جس کی مثال، جس کا جواب کوئی نہ ہو. دنیا میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. اب عربی زبان کا یہ لفظ آپ بھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ابھی سمجھ آ جائے گی. بڑا قیمتی موتی، نادر الوجود موتی، جس کے پائے کا کوئی موتی دنیا میں نہ ہو، آپ اسے کہتے ہیں در یتیم. کہتے ہیں در یتیم. یتیم جس کے ماں باپ نہ ہو، اس کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہوتا ہے. جب ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ تنہا ہوتا ہے. اس کی تنہائی و یکتائی نے اسے یتیم بنا دیا. اور یہاں اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے خصائل، اس کے فضائل، اس کے شمائل، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی حیات، اس کی ہیبت، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کی عظمت اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ جب ساری کائنات میں وہ ایسا یکتا و تنہا ہو کہ اس جیسا ہی کوئی نہ ہو، اس کی مثال ہی کوئی نہ ہو، تو اس بندے کو بھی بندہ یتیم کہتے ہیں. اب تیسرا معنی خاص، یہ علم یجد کا یتیمن فآوا. اور آوا کا ایک معنی ہے چن لینا. کیا؟ اپنی طرف کھینچ لینا، چن لینا. اب معنی ہوا علم یجد کا یتیمن. حبیب بنائے تو ساری کائنات کے لوگ میں نے ہی تھے. آدم بھی میں نے ہی بنایا، نوح بھی میں نے بنایا، ابراہیم بھی میں نے بنایا، موسیٰ و عیسیٰ بھی میں نے بنائے، داؤد و سلیمان بھی میں نے بنائے، یحییٰ و زکریا بھی میں نے بنائے، ہر حسین و جمیل میں نے بنایا، ہر صاحب کمال میں نے بنایا. میرے حبیب ہر کمال کو میں نے بنایا، مگر ایک کے ساتھ دوسرے ملتے جلتے کئی تھے. نبیوں میں نبیوں جیسے تھے، رسولوں میں رسولوں جیسے تھے. پر حبیب جب تجھے بنا دیا اور تجھے حسن دیا، تجھے جمال دیا، تجھے کمال دیا، تجھے خوبصورتی دی، تجھے عظمت دی، تجھے حسن اخلاق دیا، تجھے حسن سیرت دیا، حسن کردار دیا، شجاعت دی، انوکھا بنایا. حبیب جو کچھ تجھے دینا تھا، جیسا تجھے بنانا تھا، جب تجھے بنا چکا اور بنا کے سامنے رکھا اور تجھے دیکھا تو مجھے میری قسم تیرے جیسا اور کوئی نہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. فرمایا حبیب تجھے بنا کر اور تجھے سنوار کر اور سب کچھ تجھے دے کر، تجھے حسین و جمیل اور باکمال کر کے جب تجھے دیکھا تو تجھے یتیم پایا. یتیم کا مطلب لاجواب پایا، بے مثال پایا، یکتا و تنہا پایا. ساری مخلوق میں دیکھا کوئی تیری مثال نہ تھا. تو فرمایا علم یجد کا یتیمن. محبوب جب تجھے بنا چکا اور تجھے اتنا بے مثال پایا کہ پھر فآوا، میں نے چاہا کہ ہر کوئی کسی کے لیے ہوتا پھرے، تجھے اپنے لیے چن لیتا ہوں. ہائے ہائے فآوا، تجھے میں نے اپنے لیے چن لیا. میں نے کہا یہ تو میرا حبیب ہوگا، یہ تو میرا حبیب ہوگا. باقی ہر کوئی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا پھرے، بس ہم تو اسی کو لیتے ہیں. فآوا، تو تجھے اپنے لیے چن کے رکھ لیا. ہائے ہائے ہائے، چونکہ اپنے لیے چن لیا فآوا، اس لیے قیامت کے دن ہر کوئی محشر کی زمین پر ہوگا، مصطفیٰ کو اٹھا کے عرش پہ کرسی پر بٹھایا جائے گا. اب سمجھے علم یجد کا یتیمن فآوا کتنا شور تھا پہلو میں کہ حضور کی یتیمی کی بات ہو رہی ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ یتیمی ہے کیا. سمجھ گئے معنی؟ اب اگلی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے بھی تین معنی، معنی عام، معنی خاص اور معنی خاص الخاص. عام معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ کہ حبیب آپ 40 سال جب گزرے تو ہم نے نبوت اور رسالت کی وحی سے آپ کو بہرایاب نہیں کیا تھا. ضالن، آپ میرے متلاشی تھے،
آپ میرے متلاشی تھے، وحی الہی کے منتظر تھے، میری ہدایت ربانی کی تلاش میں تھے، ہدایت ربانی کے لیے سرگرداں تھے۔ فہدا، سو ہم نے وہ ہدایت وہی نازل کر کے تمہیں عطا کر دی۔ اور جو ضالن کا معنی معاذ اللہ گمراہی کا کرتے ہیں، وہ خود دنیا میں سب سے بڑے گمراہ ہیں، بدبخت ہیں، گمراہ ہیں۔ وہ یہ کہ ہدایت کے طالب تھے، ہدایت کی طلب میں سرگرداں تھے۔ فہدا، ہم نے تمہیں وحی ربانی کی شکل میں نبوت و رسالت کی ہدایت عطا کر دی۔ یہ معنی عام ہو گیا۔ دوسرا معنی وہی مفعول مقدم کا، وَوَجَدَكَ فَهَدَى بِكَ ضَالًّا۔ یہ تفسیر ہوئی کہ حبیب ہم نے آپ کو پایا، آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی۔ یہ جو لفظ ہے ضالًا، اس کی لغت کی ایک بات بتاؤں، آپ لسان العرب اور قاموس سمیت بڑی بڑی لغات عرب کی کتابیں لغت کی اٹھائیں، آپ کو ملے گا کہ یہ جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں اور اس میں وادیاں ہوتی ہیں اور صحرا ہوتے ہیں، جہاں راستوں کا کوئی عطا پتہ کسی کو نہیں چلتا، وہاں ایک درخت ہوتا ہے، کہیں کہیں کھجور کا درخت۔ وہ کھجور کا درخت جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتا دیتا ہے، لوگ اس کی سمت، اس سے سمت تلاش کر لیتے ہیں، اس درخت کو دال کہتے ہیں، اس درخت کو دال کہتے ہیں۔ اور دال سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں۔ دال کا مطلب اس لیے کہ اس کے ذریعے بھولے ہوئوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کے ذریعے بھولے ہوئوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب تجھے بھیجا اور صحرائے عرب کے لوگ توحید بھول گئے تھے، ہدایت بھول گئے تھے، انسانیت بھول گئے تھے، اخلاق بھول گئے تھے، اور پوری روئے زمین پہ لوگ اپنا جادہ حق بھول گئے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، صحرا کے اس راستہ دکھانے والے درخت کی طرح حبیب تیرے سراپا کو اس طرح پایا، سو جو جو تیرے دامن سے لگتا گیا ہدایت پاتا گیا، جو جو تیری بارگاہ میں آتا گیا، جو جو تیرے قدموں میں آتا گیا، تیرے دامن سے لپٹتا گیا اور تیری نبوت کو قبول کرتا گیا، فہدا بک ضالا، وہ گمراہ ہدایت پاتا چلا گیا۔ یہ معنی خاص اور خاص الخاص۔ تیسرا معنی جو خاص الخاص ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ ضَالًّا کہتے ہیں کسی کے عشق اور محبت میں مستغرق ہو جانا، اور اتنا غرق ہو جانا کسی کے عشق و محبت میں کہ سب کچھ بھول جانا، کسی کی محبت میں سب کچھ بھول جانا، از خود رفتہ، از خود وارفتہ ہو جانا، اپنے آپ کو بھی بھول جانا اور گم گشتہ عشق ہو جانا، عشق کی راہوں پر محبوب کی یاد میں خود کو بھی گم کر دینا۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو ضال پایا، یعنی حبیب اپنے عشق میں اس طرح مستغرق پایا کہ میرے عشق اور محبت میں تو ہر شے بھول گیا تھا۔ اور کتنا بھول گیا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو چلتے ہوئے گھر سے غار حرا میں عبادت کے لیے، مراقبے کے لیے 7 دن کی خوراک دیتی، جو دیتی، پانی دیتی، ستو دیتی، جو کی روٹی دیتی بنا کر، پانی کے ساتھ کھا لیں۔ کبھی 7 دن کے لیے جاتے غار حرا میں، کبھی 10 دن کے لیے جاتے، کبھی 20 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے جا کے عبادت کرتے، اور وحی الہی کے نازل ہونے سے پہلے عشق الہی میں مست و بے خود رہتے، مست و بے خود رہتے۔ ہفتہ گزر جاتا، 10 دن گزر جاتا، ہفتے کے لیے گئے تھے 20 دن ہو جاتے، 20 دن کے لیے گئے تھے 40 دن ہو جاتے، مہینہ گزر جاتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان ہو کر غار حرا میں آتی دیکھنے کے لیے کہ خبر لوں، خیریت پوچھوں کہ مہینہ گزر گیا ہے حضور نہیں آئے، 10 دن کے لیے گئے تھے، خیریت تو ہے؟ جب غار حرا میں آ کے دیکھتی تو آقا تو خیریت سے ہوتے،
اپنی مستی اور بے خودی کے حال میں ہوتے، یاد الہی میں مست ہوتے اور عشق الہی میں گم ہوتے، مگر جو چیز ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی اور لرزہ برندام کر دیتی وہ یہ کہ وہ پریشان آئی تھی کہ 7 دن کی خوراک لائے تھے، مہینہ گزر گیا ہے، اب خوراک ختم ہو گئی ہوگی، معلوم نہیں کھاتے کیا ہوں گے۔ جب آتی تو دیکھتی کہ مہینہ گزر چکا ہے اور 7 دن کے جو ستو لائے تھے وہ بھی چوں کے توں پڑے، خوراک بھول گئے۔ تو عشق الہی میں جب کوئی مست ہوتا ہے تو لوگوں خوراک بدل جاتی ہے، جب عشق الہی میں کوئی گم ہوتا ہے تو غذائیں بدل جاتی ہیں، ذائقے بدل جاتے ہیں، لذتیں بدل جاتی ہیں، کیف و سرور کے پیمانے بدل جاتے۔ تو کھانا پینا فرمایا حبیب اپنے عشق میں آپ کو اتنا گم اور مست پایا کہ آپ اپنی خوراک بھی بھول گئے تھے، اپنا آرام بھی بھول گئے تھے اور شب و روز کی گنتی بھی بھول گئے تھے۔ اتنا مست و بے خود پایا کہ سوائے میرے عشق کے کچھ یاد نہ تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فہدا، ناموس اکبر بھیجا تو میں نے پردہ اٹھا دیا۔ جب اپنے عشق میں، اپنی طلب وصال میں جب آپ کو گم پایا تو حبیب سارے پردے اٹھا دیے اور ہرا کی وحی سے شروع کیا سفر، اور آپ کو اٹھاتا اٹھاتا معراج کی رات اس عشق کی جواب میں اس مقام پر لایا کہ جب کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ حبیب یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں، وادی مکہ سے لے کر مکان و لامکان کے فاصلے طے کر کے میری قربتوں کے لیے یہاں تک آپ آئے ہیں۔ حبیب اب یہاں رک جا، اس کے بعد آگے تجھے لینے کے لیے میں چل کے آتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے حضور کو اپنی قربت خاص سے نوازا، کعبہ قوسین پر حبیب تجھے اپنے عشق میں جتنا گم پایا تھا اتنی قربت سے نواز دیا، اور پھر 2 کمانوں کے فاصلے بھی ہٹا دیے، اور پھر جتنا عشق میں مست پایا تھا حتیٰ کہ حبیب اس مقام کعبہ قوسین ادنا پہ اٹھا کر پردے بھی اٹھا دیے۔ انہ هو السمیع البصیر، یا تو مجھے تکتا تھا یا میں تجھے تکتا تھا۔ یہ خاص الخاص معنی ووجدک عائلا فاغنا، حبیب تجھے اپنے قرب اور وصال کی حاجت میں پایا، فاغنا اپنی لذت دیدار دے کے غنی کر دیا، رجا دیتا۔ پنجابی وچ آدن اپنا دیدار اتنا کرایا کہ تینوں رجا دیتا، فاغنا رج گیا حبیب۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اب کوئی یتیم تیرے دروازے پر آئے تو رب کی نعمتوں کا صلہ یوں عطا کر کہ اس یتیم کی جھولیاں بھر کے بھیجا کر۔ واما السائل فلا تنہر، کوئی منگتا آئے تو اس کے ہاتھ خالی نہ موڑا کر۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہا کر۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان اور قدر و منزلت سی، اور یہ تعلیم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی قربت اور آپ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یتیموں سے پیار کرنا ہوگا، محتاجوں سے پیار کرنا ہوگا، مسکینوں، غریبوں، کمزوروں سے پیار کرنا ہوگا، منگتوں، سائلوں سے پیار کرنا ہوگا، حضور کے دین سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی امت سے پیار کرنا ہوگا، اور حضور کے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینا ہوگا۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک قربتوں کی منزلیں نصیب نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔